نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و آلہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. بعد حمد و صلات اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے رسول کریم اور ان کے آل عظیم کے صدقے آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، آپ سب ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، بیماری سے محفوظ رہیں. آمین. بہت سارے لوگ گردہ اور مثانہ کی پتھری کی وجہ سے، خاص کر گردے کی پتھری کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں. پریکٹس کے دوران بھی بہت سے لوگ ایسے ملے جنہوں نے آپریشن وغیرہ کروائے اور نہ جانے کتنی پریشانیاں ہیں. میں یہاں پہ پھر اعتراض نہیں بعض لوگوں کا لینا چاہتا، تو بہت سے لوگوں کو بہت سی پریشانیاں ہیں. مختلف انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، مختلف جگہیں ہیں جہاں سے یہ سب ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، لیکن کروا کر بھی لوگ پریشان رہتے ہیں. میں آپ کو آج ایسا نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس سے گردہ اور مثانہ کی پتھری سے انشاءاللہ چند دن کے اندر بنا کسی دوائی کے چھٹکارا مل جائے گا. کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی دوائی کھانی ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے، نہ کوئی جب کوئی چیز کھانی ہی نہیں تو پھر اس کا سائیڈ افیکٹ اور وہ چیزیں اس کا تو وجود ہی ختم ہو گیا. تو میں فیملی کے ساتھ ادھر فورٹریس آئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو میں نے کہا چلو جو ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم انسانیت کی خدمت کے لیے وقت کیا جائے. تو اس ٹائم کو بھی میں نے فیملی کے ساتھ گزارتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو ٹائم دینا مناسب سمجھا. دن تو سارا مصروف رہا ہوں، تو غور سے سمجھنا ہے کرنا کیا ہے. اس سے ملتا جلتا میرے ایک پوسٹ تھی کافی عرصے پہلے فیس بک پہ، تو اس کی نقل کر کے انڈین لوگوں نے، کچھ انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کو کاپی کر بہت وہ وائرل ہوا کہ جی اس سے جگر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے گردے چل پڑتے ہیں، اس کو جی اس طرح پانی میں بٹھایا جائے گرم میں اینڈ سو آن. وہ ایک چیز بڑی وائرل ہوئی، تو جب کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں پانی کیسے ہو اور وہ کیسے چیز، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو چلو دوسرے معاملات اپنی جگہ، انسانیت کے ناطے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. میں کئی بار اس ملک جا چکا ہوں، تو عرض صرف اتنی ہے کہ تھوڑی سی عقل کو استعمال کر لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کے درجے کیا ہیں، اس کے مزاج کیا ہیں، اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی چیز کو اڑا دینا. اور کچھ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگ خام خواہ کے ایک، میں فیز 6 میں میری رہائش ہے اور پچھلے دنوں میری نظر میں ایک پراپرٹی کا کام کرتے ہیں ملک صاحب، فیز 6 میں ان کا آفس ہے. نام میں لینا اس لیے نہیں چاہ رہا ان کو برا نہ لگے. تو بڑے درینہ ان سے تعلقات ہیں، اچھے تعلق ہیں، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا اور وہ گرم پانی اور وہ گردے مکمل ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو میں نے ان سے وہ شیئر کیا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو بہرحال آپ غور فرمائیں، میں آپ کو سمجھاؤں. وہ تو ان کے معاملات ہیں، وہ اپنے وہ ملک والے ٹھیک کرتے ہیں. یعنی بہت سے صاحب علم لوگ ہیں ادھر حیدرآباد میں، تو ان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو پوری دنیا میں وائرل کرنے سے پہلے کم از کم یا صرف ایک ویوز کی ایک دوڑ کے پیچھے چلنے کی بجائے
انسانیت کی خدمت کا جذبہ اگر کیا جائے اور پیٹنٹ چیز ہر ایک پوائنٹ کو مد نظر رکھ کر کہ ہر ایک مزاج کو مد نظر رکھ کر اگر بتایا جائے وہ ٹھیک رہتی ہے اور اسی کا اجر بھی ملے گا. اگر کسی اور ہندو میں ہے یا کوئی اور مسلک ہے یا کوئی اور مذہب ہے تو اس مذہب کے حوالے سے بھی اسے ریوارڈ جو ملنا ہے پھر تبھی ملنا ہے اگر وہ صحیح خدمت انسانیت کی اس نے کرنی ہے. اگر صحیح خدمت نہیں کرنی تو پھر ریوارڈ وغیرہ نہیں ملتے ہیں. اچھا، تو اب میں آتا ہوں اسٹیٹلی نسخہ کی طرف. نسخہ میں جو آپ لوگوں سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سنگ گردہ اور مثانہ، یعنی مثانہ اور گردہ کی پتھری سے متعلقہ بنا کسی دوائی کے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے سمپل تخم ختمی، بادیان، تخم سویا، تخم کرفس، تخم میتھی، تخم کڑ، اجوائن دیسی، ہلیون، کلونجی، تخم کلت، تخم گزر، تخم خربوزہ، تخم شلگم اور دوکو، ہر ایک یہ ساری چیزیں ہر ایک 3 ماشا ان کو لے کے ان کو آبزن تیار کرنا ہے، یعنی جوشاندہ بنانا ہے. جوشاندہ کسی برتن میں بنا لیا تو جوشاندہ بنا کے ایک بڑا ٹب لینا ہے، بڑا ٹب ہو پلاسٹک کا، اس میں جس کو پتھری ہے اس کو بٹھانا ہے اور دوسرا پانی ڈال کے یہ جوشاندہ جو تیار کیا ہے یہ بھی اس پانی میں ڈال دینا ہے اور اس مریض نے جس کو پتھری ہے فقط اس پانی میں بیٹھنا ہے. انشاءاللہ چند دن کے اندر، میں دوبارہ سمجھا دوں، یہ جو چیزیں بتائی ہیں انتہائی سستی ہیں، ان میں کوئی بھی چیز مہنگی نہیں ہے. یہ سبھی اجزاء ہر ایک 3 ماشا لے کر، جڑی بوٹیاں ہر ایک، یہ جو بیج ہیں، یہ جو ساری چیزیں بتائی ہیں، ہر ایک 3 ماشا لے کر ان کا آبزن تیار کر لیں، ان کا جوشاندہ تیار کر لیں. جوشاندہ بنا کے اس کو گرم پانی، اس کو دوسرا بھی ہلکا گرم ہو، یہ سارا مل کے نیم گرم پانی رہے. ٹمپریچر جی 30 ڈگری ہو، 40 ڈگری ہو، بس جی اس میں بٹھا دو، جگر کا ستیہ ناش کروا، وہ چیزیں نہیں. ایک اتھینٹک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب مریض کو بٹھانا ہے تو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نیم گرم پانی، جی وہ ہاتھ لگ جائے وہ نقصان بھی نہ دے، اس طرح کا لیول کا پانی ہو، یہ جوشاندہ اس میں ڈال دینا ہے اور مریض اس کے ٹھنڈا ہونے تک صرف اس میں بیٹھے. اگر تو وہ جلدی چاہتا ہے تو وہ صبح مسا بیٹھے، 2-3 دن میں گردہ مثانہ کی پتھری ریزالو ہو جائے گی. اگر ایک ٹائم بھی کرے پھر بھی 4 سے 5 دن زیادہ سے زیادہ لگیں گے. انشاءاللہ گردہ اور مثانہ کی پتھری سے نجات مل جائے گی اور پھر کبھی یہ مسئلہ بنے گا بھی انشاءاللہ نہیں. بس دعا ہے مالک کریم کی بارگاہ میں کہ وہ آپ پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. والسلام.